السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، قرآن پاک سے محبت اور عشق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی سے، بھلے کاموں سے روکتے ہیں اور برائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ویقبضون، اور روکے رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ دینے سے فقیروں کو، محتاجوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فناسیہم، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان کو فراموش کر رکھا ہے، اور قیامت والا دن بھی ہوگا جب وہ بلا دے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، هم الفاسقون، وہ نافرمان ہیں۔ اس رکوع میں بھی پچھلے رکوع جو منافقین کی بات بیان ہو رہی تھی انہی واقعات کا تسلسل ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ احکام جو ہے نازل فرما دیے کہ یہ منافق یہ اس طرح کے ہیں، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، انہوں نے اللہ کو تو بلا دیا ہوا ہے، استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا، جو مرضی کرتے رہیں، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے انجام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، کفار سے، نارا جہنم، دوزخ کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، ان کے لیے یہ کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہوگا۔ یعنی کافروں کا جس طرح عذاب ہے دائمی، اس طرح ان کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ یہ ان کے لیے اوپر الفاظ آئے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر میں جا چکے ہو، اب تمہارے اندر ایمان کی رائی بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، اے منافقو تم مثل ہو ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا تھے، اشد منکم، تم میں زیادہ طاقتور تھے، قوتاً، طاقت کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے طاقت میں، واکثر اموالاً، اور مال میں بھی کثرت تھی، واولاداً، اور اولاد بھی بڑی کثیر تھی، ان کی بھی مال بھی تھی، اولادیں بھی تھی، طاقت بھی بڑی تھی۔ فاستمتعوا، پس وہ فائدہ اٹھا چکے، بخلاقہم، اپنے حصے سے، فاستمتعتم، پس تم فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کما استمتع الذین، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخودتم، اور تم بھی ایسے ہی مگن ہو، ایسے ہی کھوئے ہوئے ہو، مگن ہو، ایسے ہی غلطاں ہو، کالذی، جیسے خادو، وہ مشغول تھے، جیسے وہ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مشغول تھے، ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، تو اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، وہ بڑے نقصان میں ہیں۔ علم، کیا نہیں، یاتہم، ان کے پاس آئی، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور ایسی بستیاں جو اوندی کر دی گئی تھیں، الٹ دی گئی تھیں، ایسی بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، زلزلے آئے تھے ان بستیوں پر، عذاب آئے تھے، تو یہ ساری خبریں کیا ان تک نہیں پہنچی؟ اتاتہم، ان کے پاس آئے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں بھی لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا، لیظلمہم، کہ ظلم کرے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی انکار حق کے باعث ظلم کرتے تھے، حق کا انکار کر کے، ایک حق بات سامنے نظر آتی تھی پھر بھی اس کا انکار کرتے تھے، نبیوں کا انکار کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز بھی پسند نہیں فرماتا، اور نہ وہ اس چیز کو قبول کرنے والا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی نافرمانی جو ہے وہ دیکھتا رہے اور ان قوموں پر عذاب نہ آئے۔ والمؤمنون، اسی رکوع میں مومن عورتوں اور مومن مردوں کے بھی خصوصیات بیان کر دی گئیں، اور ان کا اجر بھی بیان کر دیا گیا۔ مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق اور مددگار ہیں،
यअमुरून वो हुक्म देते हैं बिलमारूफ़ी नेकी का, व यनहाउना रोकते हैं अनिल मुनकरी बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है जिसमें आज हम महरूम हो गए हैं। नेकी का हुक्म तो हम देते हैं ना, बुराई से मना करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है और उसके लिए बहुत साउबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हक बात कहना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप किसी को बुराई से मना करें कि तुम ये कर रहे हो, तो उसको बड़े तरीक़ाकार बड़े हिकमत के साथ मना करना पड़ता है। वयुक़ीमून सलात, और वो कायम करते हैं नमाज, वयुतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, वयुतीऊन, और इताअत करते हैं अल्लाह ताला की, वरसूलहू, और उसके रसूल की। हर बात में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले ये मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे के रफ़ीक भी हैं। ये सारी खूबियाँ इनके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दी। उलाइका, यही वो लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत फरमाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम, गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाती, और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों से मोमिन औरतों से, जन्नातिन, बागात का, तजरी बहती हैं, मिन से तहतिया, उनके नीचे, अनहार, नहरें, खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, व मसाकिन तय्यबतन, और पाकीज़ा घर हैं, फ़ी जन्नाति अदन, हमेशा रहने वाली जन्नत में से पाकीज़ा घर हैं। यहाँ इंसान क्या करता है, घर के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है। कई दफ़ा तो हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर इतना अंधाधुंध कमाया जाता है सिर्फ़ इसलिए कि वो बड़ी वाह वाह होगी, बहुत बड़ा एक घर बनाया जाए, शायद जैसे ज़िंदगी यहीं पे मतलब उसने रहना ही इधर है, इसको मौत ही नहीं आनी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस घर की तरफ ध्यान और तवज्जो क्यों नहीं करते जो बड़ा पाकीज़ा घर है और जन्नत में, और हमेशा रहने वाली जन्नत में है, इधर है, इसको मौत ही नहीं आनी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस घर की तरफ ध्यान और तवज्जो क्यों नहीं करते जो बड़ा पाकीज़ा घर है और जन्नत में, और हमेशा रहने वाली जन्नत में है। वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह की रज़ा है। वरिदवान, और रज़ा है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, अकबर, जो सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही वो चीज़ है जो बहुत बड़ी कामयाबी कहलाती है। इसको कहा जा सकता है कि ये खुली कामयाबी है। सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारा रुकू है। मोमिनीन और मोमिनात का बयान हुआ, लेकिन मुनाफिकीन और मुनाफिकात जो हैं उनके अज़ाब का भी, और उन पर लानत अल्लाह ताला ने की है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने इस्लाम पर मुकम्मल यकीन के साथ सब्त रखे, और अल्लाह ताला हमें मुनाफ़क़त से बचाए। यहीं पर रुकू नंबर 9 मुकम्मल हुआ, और रुकू नंबर 10 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।